بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 جنوری بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن میں جو پارٹی فنڈنگ کیس ہے، مختلف جو جماعتوں کا 19 سیاسی جماعتوں کا جو پارٹی فنڈنگ کیس ہے اور سیاسی جماعتوں کی جو فنڈنگ کی تحقیقات ہے، اس میں بہت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ صدر پاکستان نے گورنر سے ملاقات کی اور اہم چیزیں سامنے آئی ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل پاکستان تحریک انصاف کے 43 جو ممبران اسمبلی تھے ان کے استعفے منظور کر لی اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسپیکر کی جانب سے یہ بیسیکلی کیا گیا تھا۔ اسپیکر کو جب یہ کہا گیا کہ آپ استعفے منظور نہ کریں، 3 دن کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس بند تھا اور اسپیکر دفتر بھی بند تھا۔ اسپیکر کے وہ گھر گئے، اسپیکر وہاں نہ ملے اور اسپیکر کو ڈھونڈتے رہے۔ پھر اسپیکر کو ای میل کی گئی، پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی گئی، سارا کچھ ہوتا رہا لیکن وہ بے سود رہا اور پہلے اسپیکر کی جانب سے ان کے استعفے منظور کیے گئے۔ اسی دن انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے بھی ملاقات کی تھی اور الیکشن کمیشن میں گئے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر کو درخواست دی تھی کہ ہمارے استعفے ڈی نوٹیفائی ہمیں نہ کیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کریں گے، جیسے ہمارے پاس یہ معاملہ اگر اسپیکر کی جانب سے آتا ہے تو ہم آپ کی درخواستوں کو قانون کے مطابق دیکھیں گے۔ قانون کے مطابق کیا دیکھنا تھا؟ جب ان کے پاس اسپیکر کی جانب سے جو استعفے ہیں وہ آئے ہیں تو اس کے فوراً بعد وہ ڈی نوٹیفائی کر دیے گئے، بجائے اس کے کہ جو درخواستیں ان کو دی گئی تھیں، پاکستان تحریک انصاف نے ریٹن درخواستیں دی تھیں، ان کو باقاعدہ سنا جاتا، ان کو مقرر کیا جاتا کہ جی آپ کے استعفے اسپیکر نے منظور کیے ہیں کہ اب آپ کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہے نہیں کرنا، آپ کا اعتراض کیا ہے، آپ اپنے اعتراضات جمع کروائیں، سارا کچھ ہو سکتا تھا۔ لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے انہوں نے 43 جو استعفے ہیں ان کو منظور کرتے ہوئے ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اب 124 ممبران نیشنل اسمبلی وہ اس وقت ان کے ریزائن آ چکے ہیں۔ اب ان کا الیکشن کروانا ہے، ضمنی الیکشن ہے، 140 وہ الیکشن کروانے ہیں اور اس کے بعد جو بقیہ ہیں 2 اسمبلیاں ہیں، خیبر پختونخوا اور جو پنجاب اسمبلی ہے، اس کے بھی الیکشن کروانے ہیں۔ اور عمران خان کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے، کل انہوں نے کہا ہے کہ اگر جب یہ محسن نقوی کو لے کے آئے تھے تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ الیکشن کروانے نہیں جا رہے، ان کا مقصد الیکشن کروانا ہے ہی نہیں اور یہ معاملہ آگے لے کر جائیں گے۔ لیکن بہرحال چونکہ یہ جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونی ہیں اور عدالتوں نے بھی دیکھنا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، تو اس وجہ سے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نیب ترمیمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف پارک لین ریفرنس بھی نیب کو واپس بھجوا دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا چونکہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ یہ حکم دے چکا ہے کہ آپ نے واپس نہیں بھجوانا، آپ نے متعلقہ فورم پر آپ نے کیس عدالت میں منتقل کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے، ایک عدالت سے کیس دوسری عدالت میں جائے گا، آپ نے نیب کو واپس نہیں بھیجنا، نہ آپ نے ان کو بری کرنا ہے، نہ آپ کے پاس بری کرنے کا اختیار ہے، نہ کیس واپس بھیجنے کا اختیار ہے، بلکہ آپ کے پاس اختیار ہے تو صرف یہ کہ آپ ریلیونٹ جو عدالت ہے اس میں منتقل کریں اور وہاں ٹرانسفر کیا جائے کیس۔ لیکن آصف زرداری کے خلاف یہ چوتھا ریفرنس ہے جو آج واپس بھیجا گیا ہے، اور واپس بھیجنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے آصف زرداری سمیت دیگر ملزمان کے خلاف پارک لین ریفرنس پر ترمیمی ایکٹ 2022 کے بعد عدالتی دائرہ اختیار ختم ہونے کے باعث سماعت کرنے کی درخواست پر سماعت کی۔ پٹیشنر کے وکیل فاروق اچنائک صاحب عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ ترمیمی ایکٹ کے بعد پارک لین ریفرنس احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ عدالتی نظیر کے طور پر پیش کیا۔ نیب کے پراسیکیوٹر عثمان مسعود نے بریت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل بینک اور ایک پرائیویٹ بینک کا جوائنٹ وینچر ہوا تھا جس کے تحت 1.5 بلین کا قرض لیا گیا تھا، جو بعد میں 2.8 بلین تک بڑھا دیا گیا۔ عدالت اس کیس میں دائرہ اختیار کا تعین کرے، جہاں 2.8 بلین روپے کا فراڈ تھا یا کرپشن تھی، یا چونکہ یہ جب صدر تھے اس وقت یہ سارا فراڈ کیا گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا ایک بھلے وقت میں آپ کو ان سارے کیسز اور ریفرنسز کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتایا کرتا تھا کہ پارک لین میں ان کے خلاف الزامات کیا تھے، اور وہ اس وقت تھا جب ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی تھی۔ بہرحال عدالت نے دلائل سننے کے بعد جو دائرہ اختیار ختم ہونے کا فیصلہ سناتے ہوئے نیب ریفرنس کو واپس نیب کو بھیج دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے وہ جب لوور کورٹ نہیں مان رہی تو پھر کوئی اور کیوں مانے گا اور کیسے مانے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے عدالتی نظام پر۔
الیکشن کمیشن کی پنجاب خیبر پختونخوا میں عام انتخابات اپریل میں کروانے کی جو تجویز ہے اور خط ہے وہ سامنے آ گیا ہے، جو گورنر کو لکھا گیا، دونوں صوبوں کے گورنر کو خط، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تجویز کرنا ہوتا ہے اور فیصلہ کرنا ہوتا ہے گورنر نے۔ دونوں صوبوں کے گورنرز کو خط میں پنجاب میں انتخابات 13 اپریل سے پہلے کرانا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور گورنر خیبر پختونخوا کو کہا گیا کہ آپ 15 سے 17 اپریل کے درمیان کی تاریخ الیکشن کے لیے اعلان کریں۔ جو پنجاب میں 7 اپریل سے 13 اپریل تک جو ایک تاریخ مقرر کرنے کا کہا گیا ہے گورنر پنجاب سے، جبکہ خیبر پختونخوا کے گورنر سے کہا گیا ہے کہ آپ 15 سے 17 اپریل کے دوران کوئی ایک دن مقرر فرما دیں الیکشن کے لیے۔ الیکشن کمیشن نے گورنر پنجاب اور خیبر پختونخوا کو خط میں لکھا کہ پنجاب اسمبلی 14 جنوری کو تحلیل کی گئی۔ اسمبلی تحلیل کی صورت میں الیکشن کمیشن 90 روز میں انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ آرٹیکل 105 کے تحت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا گورنر کا آئینی اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن کے خط میں کہا گیا کہ انتخابات کی تاریخ کے لیے الیکشن کمیشن سے مشاورت ضروری ہے۔ پنجاب میں انتخابات 13 اپریل سے پہلے کرائے جانے لازمی ہیں۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے 9 اپریل سے 13 اپریل کی تاریخ موزوں ہیں۔ گورنر پنجاب 9 اپریل سے 13 اپریل کے درمیان کی تاریخ الیکشن کا اعلان کر دیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو خیبر پختونخوا ہے وہ آپ نے 15 سے 17 جو اپریل ہے اس کے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور کوئی ایک دن مقرر کر دیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کام کرنا تھا، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو تاریخ تجویز کرنی تھی وہ کر دی گئی ہے، اب آگے گورنر نے کرنا ہے۔ گورنر سے صدر پاکستان کی ملاقات ہوئی، اور کل ملاقات ہوئی گورنر پنجاب سے صدر پاکستان صدر عارف علوی کی، اور اس میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ دینا آئینی تقاضا ہے، یہ عارف علوی نے کہا گورنر سے کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں اور آپ اپنے اختیارات جو آئین کے مطابق ہیں بطور میرے نمائندے کے آپ تاریخ دیں۔ اور پنجاب اسمبلی کے ہونے والے عام انتخابات پر بھی بات ہوئی۔ صدر مملکت نے گورنر پنجاب کو کہا کہ پنجاب اسمبلی کے ہونے والے انتخابات کی تاریخ دینا آئینی تقاضا ہے۔ ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات آئینی مدت میں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد عمران خان سے بھی ملاقات کی گئی ہے، اور عمران خان سے اہم ملاقات تھی، اس میں بہت ساری چیزوں کو بھی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بھی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، آگے جو مستقبل ہے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی صورت میں یہ جو عمران خان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ابھی بتایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا، وی لوگرز کو گرفتار کیا جائے گا، صحافیوں کو گرفتار کیا جائے گا، تو وہ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ الیکشن کے وقت وہ ایسا الیکشن چاہتے ہیں جہاں ان کے مقابلے میں کوئی کھلاڑی نہ ہو، وہ خالی میدان میں لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ وہ جو پی ڈی ایم ہے وہ نہیں چاہتی کہ گراؤنڈ میں ایک بھی مخالف فریق یا کھلاڑی موجود ہو، وہ بس کیا یہی ہے کہ مریم نواز آئے، حمزہ شہباز آئے، بلاول زرداری پچ پر آئے اور وہ ہوا میں بلہ اچھالتے رہیں، اور اب باہر لوگ کہیں کیا بات ہے، چھکا لگ گیا ہے، چوکا لگ گیا ہے، 3 بن گئے، 2 بن گئے، تو وہ اس طرح کا الیکشن چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ گرفتاریاں بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ڈرایا دھمکایا جائے، ان کی آواز بند کی جائے، ان کے جو معاملات ہیں ان کو بالکل ٹوٹلی ختم کیا جائے۔ اب یہ ان کی خواہش ہے، اور اس خواہش کو جامہ پہنانے کے لیے جو کارروائی ہے وہ سب کے سامنے ہے، جس طریقے سے کی جا رہی ہیں لوگوں کے خلاف۔ اب اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جو الیکشن ہے، الیکشن کے لیے الٹیمیٹلی جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کا الیکشن ہوگا تو کسی بھی صورت میں نواز شریف یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہو، اور نون لیگ کی وفاق میں حکومت کے ہوتے ہوئے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کمپین کر رہی ہو، کیونکہ جو بھی وفاقی حکومت کے پنگے ہوں گے وہ ان کے کھاتے پڑیں گے۔ ان کے پاس پہلے بیانیہ کوئی نہیں بچا، جب وفاقی حکومت مہنگائی کرے گی تو یہ کس منہ سے جا کے ووٹ مانگیں گے؟ اس وجہ سے یہ چیزیں اب ڈسکس ہو رہی ہیں کہ ہر صورت اگر جو الیکشن ہے، ایک تو یہ ہے کہ ڈیلے کر دیا جائے، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کا، اور یہ ڈیلے غیر آئینی ہوگا کیونکہ آئین میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جب یہ ڈیلے کریں گے تو تب تو جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسمبلی کا وہ بھی ڈیلے ہو سکتا ہے، نہیں تو اگر تاریخ مقرر ہو گئی تو پھر الیکشن اکٹھا ہوگا، الگ الگ الیکشن نہیں ہوگا۔ یہ باتیں بڑی واضح ہیں، اور اتنی یہ افورڈ نہیں کر سکتے اتنا بڑا رسک کہ وفاق میں اپنی حکومت ہو، اور وفاق کی حکومت اور وفاق کے جو سخت فیصلے ہیں اس کے ساتھ یہ پنجاب میں الیکشن میں جائیں۔
بہرحال سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن میں جو دائر درخواست تھی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے۔ الیکشن کمیشن میں سماعت کے دوران درخواست گزار پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شاہ خاور نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے تمام جماعتوں کی فنڈنگ کی چھان بین کا حکم دیا تھا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق 5 سال تک کے اکاؤنٹس کی پڑتال کی جا سکتی ہے۔ کمیشن پولیٹیکل فائنانس ونگ کی رپورٹ کے مطابق سیاسی جماعتوں کے کھاتوں میں بے ضابطگیاں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 19 سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جن سیاسی جماعتوں نے جواب دیا انہیں سن لیں گے، لیکن جو سیاسی جماعتیں جواب نہیں دے رہی ان کا حق کے دفاع آج ہی ختم کر دیں گے۔ درخواست کی سماعت کے دوران جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ پی ٹی آئی نے درخواست میں عمومی الزامات عائد کیے ہیں، جماعت اسلامی کے اکاؤنٹس پر کوئی ٹھوس اعتراض نہیں لگایا گیا۔ پی ٹی آئی دوسروں کو ٹھیک کرنے کی بجائے خود کو ٹھیک کرے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوگا کہ سب ٹھیک ہو جائیں۔ وکیل جماعت اسلامی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف الزامات واضح تھے جس پر اسکروٹنی ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے وکیل نے کہا کہ اکاؤنٹس کی چھان بین کرنا الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے، کوئی سیاسی جماعت درخواست دائر کر کے دیگر کو بدنام نہیں کر سکتی۔ اکبر ایس بابر پی ٹی آئی کے اپنے رکن تھے جنہوں نے فنڈنگ کے خلاف درخواست دی۔ فورن فنڈنگ سیاسی لفظ ہے، دراصل کیس ممنوعہ فنڈنگ کا ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن ریگولیٹر ہے جسے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور چونکہ اس میں جمعیت علماء اسلام فیق کی بھی فنڈنگ ہے اور ایم کیو ایم کی بھی فنڈنگ ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے تمام سیاسی جماعتوں کو پی ٹی آئی کے علاوہ، کیونکہ پی ٹی آئی کے خلاف تو ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ چکا ہے، پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں کو کس طریقے سے دودھ میں سے بال نکالنے کی طرح نکالا جاتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔